ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین من لا نبی بعدی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ 12 سالوں سے مدرسہ صراط مستقیم میں قرآن کریم کا بالخصوص رمضان المبارک میں خلاصہ ذکر کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس سال بھی یہ سلسلہ اپنے عروج پر ہے، لیکن اس سال ہم اسے آن لائن بھی لے کر آئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج الحمدللہ 15ویں پارے کے اوپر کلام ہوگا، یعنی رمضان کا نصف ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے درمیان سے کتنی سپیڈ سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورۃ الاسراء سے ہوتا ہے، یعنی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ اسراء کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاسراء رکھا گیا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو ایک عجیب و غریب قسم کا سفر کروایا، جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے لامکان تک کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کروایا گیا۔ لہٰذا جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے اسے اسراء کہا گیا، اور اس کے آگے کے سفر کو معراج کہا گیا، کیونکہ معراج کہتے ہیں اوپر بلندی پر چڑھنا، بلند ہونا، کیونکہ مسجد اقصیٰ سے آگے آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور وہاں سے لامکاں، تو بلندی کا سفر تھا، لہٰذا اس مناسبت سے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تمام بت پرستوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہر ایک شخص تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچانا شروع کر دیا تھا، لہٰذا ہجرت سے 3 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ مختصراً کچھ یوں ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرماتے۔ حضرت جبریل امی رات کے وقت ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور جس کا نام براق بتایا جاتا ہے، جو کہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے، اس پر سوار کیا اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا۔ اس سفر کے دوران آپ کا شق صدر ہوا اور دیگر تمام معاملات بیچ میں صادر آئے۔ مسجد اقصیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کروائی، اور آپ کی امامت میں تمام نبیوں نے نماز ادا فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے فوق ہے، اور آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر وہاں سے حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان اور پھر دوسرے، تیسرے اور یوں 7 آسمان، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کسی نہ کسی نبی سے ہوئی، اور کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے میں آیا۔ پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبریل امی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر اس سے آگے میں نے ایک قدم بھی رکھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے لامکاں تشریف لے گئے، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور وہاں سے واپسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک تحفہ بھیجا جو کہ 5 نمازوں کی صورتوں میں تھا۔ اولاً یہ 50 نمازیں تھیں، لیکن پھر کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ثواب آج بھی امت کو 5 پڑھنے پر 50 ہی کا ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف یا اپنے کہے کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا سورہ اسراء کے آغاز میں اس واقعے کو درج کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو سفر کروایا۔ تو یہ سفر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس ذات نے یہ سفر کروایا۔ اسی طریقے سے صحیح روایات کے مطابق یہ سفر آپ کو حالت بیداری میں ہوا۔ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا وغیرہ ذالک۔ ایک تو یہ
احادیث صحیحہ کے عین خلاف ہے، یعنی ان کا رد ہوا جو کہ درست نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اسلوب قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک غیر معمولی سفر کروایا گیا، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کے وقت میں پیش آیا۔ تو اگر یہ خواب میں ہوتا تو خواب میں تو یہ غیر معمولی نہیں ہے، خواب میں تو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، خواب میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہاں تو یہ غیر معمولی نہ ہوا۔ لہٰذا غیر معمولی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، تو اگر یہ حالت خواب میں ہوتا تو یہ پھر غیر معمولی نہ ہوتا کہ خواب میں تو انسان کہیں بھی سیر کر لیتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، وہاں پر کوئی مکان لا مکان کی حد نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر یہ نشانی ہے اور قرآن اسے غیر معمولی بتاتا ہے تو قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت بیداری میں ہی پیش آیا ہوا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، جس میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کا تذکرہ تھا۔ جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ڈوب گئے، اور جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچا لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا جسے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا شکر یہ بتایا کہ اب ان کی اولاد اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگرچہ کشتی میں دوسرے لوگ بھی سوار ہوئے تھے، لیکن جب یہ زمین پر اترے، خشکی پر اترے، تو کچھ ہی مدت کے بعد سب کے سب لوگ مر گئے سوائے ان کی نسل کے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹوں کے۔ ان کا نام تھا حام، سام اور یافس، اور انہی سے عالم میں ان کی نسل چلی، اور پھر آدم کی اولاد کا سلسلہ واپس دوبارہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت یعنی اولاد کا تذکرہ اس آیت میں ہے وہ اسی ذریت کا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چوتھا بیٹا تھا جو کہ یام جس کا نام تھا، یہ ایمان نہیں لایا تھا، اور یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ڈوب جانے والوں میں سے ہو گیا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ یہ جو باقی 3 بیٹے تھے، ان باقی تینوں سے مختلف نسلیں مختلف جگہوں پر پھیلیں۔ سام کی اولاد ایشیا کی جانب، حام کی اولاد افریقہ کی جانب، اور یورپ اور امریکہ کی جانب یافس کی اولاد بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کا ایک نام بنی اسرائیل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اس صورت میں ذکر فرمایا۔ اور 2 مرتبہ جو بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی اور اس نافرمانی کے بعد ان کی ذلت اور ان کی رسوائی کا ذکر کیا کہ یہ بربادی کا سامان کرنے والے لوگ تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے ان پر حملہ کیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو قتل ہو گئے وہ قتل ہو گئے، جو زندہ رہ گئے انہیں یہ گرفتار کر کے فلسطین سے بابل لے گیا۔ وہاں پر ایک مدت دراز تک یہ وہاں پر جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے، قید میں رہے، غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو انتہائی سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہاں پر 70 سال تک تقریباً بخت نصر کی انہوں نے غلامی کی بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور ایک بادشاہ جو ایران کی جانب سے آیا تھا اس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ پھر اس موقع پر ان یہودیوں کی حالت پر اس بادشاہ کو رحم آیا، اور اس نے واپس ان لوگوں کو آزاد کر کے دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے کی جگہ دے دی۔ لیکن جب انہیں دوبارہ خوشحالی ملی تو جس طریقے سے ایک انسان کا اسلوب ہوتا ہے کہ جیسے ہی تنگی ہوتی ہے اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سوچ اور ہمارے لیے بھی ایک ایسا اس آیت میں سبق ہے کہ کیا ہم بھی یہودیوں کے طرز عمل پر تو نہیں چل رہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ جب انہیں خوشحالی ملی تو یہ دوبارہ بدعمالیوں کی طرف انہوں نے اپنی کمر باندھ لی۔ تو پھر دوسرا واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتا ہے کہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آ گئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز کا ان پر زور چلے اس کو تہس نہس کر دیں۔ بعض مفسرین کرام یہاں پر یہ جو دوسرا واقعہ ہے اس سے مراد شاہ روم لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاہ روم کو ان کے اوپر مسلط فرما دیا گیا،
اور اس نے ان کا خوب قتل کیا، قتل و غارت کی، قید کیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ بیت المقدس کا جتنا مال تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 گاڑیوں پر وہ تمام مال اس نے لاد کر یہ وہاں سے لے گیا، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ تاحال ابھی تک وہاں پر واپس نہیں آیا، یہ جہاں لے کر گیا تھا وہیں پر ہے، اور جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے تو وہ دوبارہ یہ تمام چیزیں بیت المقدس میں واپس رکھیں گے۔ لہٰذا یہودیوں کا یہی فتنہ و فساد پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی اگر آپ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اور مسلمانوں کے اوپر تنگی اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، وہاں کہیں نہ کہیں یہودیوں کی سازش اور یہودیوں کا ملوث ہونا آپ ضرور دیکھیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کے اوپر عذاب مسلط فرما دیتا تھا، تو انشاءاللہ جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اب بھی اپنا قہر اور عذاب مسلط فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کسی جاندار کا ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، ناپ تول کو پورا کرو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں مکمل علم نہ ہو، تحقیق نہ ہو، اسے آگے نہ پھیلاؤ۔ اور ہمارے اندر یہ عادات بہت زیادہ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں کہ ہم بات سنتے ہیں آگے پروموٹ کر دیتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر خبر آتی ہے ادھر شیئر ہو جاتی ہے، ادھر خبر آتی ہے شیئر ہو جاتی ہے، تحقیق کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا، عاجزی، تواضع، انکساری اس چیز کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور صداقت اور اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے کی طرف انسان کی توجہ کرائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکریم دی گئی، اس چیز کی جانب توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور زندگی جیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تہجد کا حکم اسی صورت میں دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی نازل فرمایا۔ اس کے بعد سورہ کہف کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی۔ کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، اور چونکہ اس میں غار والے لوگ رہے تھے، غار والا قصہ اس میں درج ہے، اسی مناسبت سے اسے کہف کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جوابات میں نازل ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے پاس جا کر ایک مشورہ کیا، کہنے لگے کہ بھئی ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جا کے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم پوچھیں تو کم از کم وہ جھوٹے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثابت ہو جائیں۔ یعنی ان کا امتحان لینا مقصود تھا، ٹیسٹ کرنا مقصود تھا کہ آیا یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ تو یہود نے انہیں 3 سوال سکھائے، کہنے لگے کہ جا کر یہ 3 سوال پوچھ لینا، اگر جواب دے دیے تو واقعی اللہ کے نبی ہیں، ورنہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ جواب یہ تھے، بعض مفسرین کے مطابق ایک تو یہ کہ روح کیا ہے، دوسرا یہ کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سوال یہ تھے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے اور ذوالقرنین کون ہے، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ تمام واقعات جو ہیں وہ عیسائی اور یہودیوں کی تاریخ سے مناسبت رکھتے تھے، یعنی ان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو حجاز میں اہل عرب کے لوگ تھے وہ ان واقعات کا چرچا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی یہ ایسے واقعات تھے، ایسی روایات تھی جو صرف انہی کے درمیان رائج تھی یا انہی کے درمیان مشہور تھی، اور بعد میں عرب میں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس چیز کی غرض سے کہ ان کے پاس تو اس چیز کا تذکرہ نہیں ہوا ہوگا، تو اگر یہ سچے ہوئے تو یہ تمام چیزوں کا جواب دے دیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیبی علم ہے یا نہیں یہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس غرض سے، اس امتحان کی غرض سے انہوں نے حضور سے یہ سوال پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کے جواب میں سورہ کہف نازل فرمائی، اور انہی تینوں سوالوں کے جوابات یعنی قصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت میں بالتفصیل ذکر ہوا۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہوا کہ جو ایک بادشاہ تھے اور جنہوں نے ایک دیوار تعمیر کی، یاجوج اور ماجوج کو اس کے پیچھے رکھا، جو کہ اب جب تک قیامت نازل نہیں ہونے والی ہوگی، جب تک قرب قیامت نہیں ہوگی، وہ اسی کے پیچھے رہیں گے، اور جب قیامت کا قرب قریب آ جائے گا تو وہ دیوار ختم کر کے نکل آئیں گے اور روئے زمین پر فساد برپا کریں گے۔ اور پھر اصحاب کہف کا قصہ، تو اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں واقعات کو بالتفصیل ذکر فرمایا۔ سورہ کہف کی کئی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو وہ اگلے جمعے تک کے لیے ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے
بعض روایات میں آتا ہے کہ اس صورت کی آخری 10 آیات فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے کارآمد ہیں۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور منور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور اگلے جمعے تک کے لیے اس کے تمام کبیرہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ لہٰذا اس صورت کی کئی فضائل ہیں، اور سب سے غور طلب بات اگر ہم غور کریں تو اس صورت میں تو کہیں پر بھی دجال کا تذکرہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر ہے، اس میں قصہ اصحاب کہف ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور واقعہ ہے جس میں پیسے کے بارے میں یعنی ویلتھ کے بارے میں ذکر ہے، جو 2 باغات کا ذکر تھا، ایک توکل والے شخص کا باغ اور ایک ایسے شخص کا باغ جو توکل نہیں رکھتا تھا۔ لیکن پوری صورت میں کہیں پہ بھی دجال کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس صورت کو فتنہ دجال سے حفاظت اور فتنہ دجال کی تیاری کہا گیا۔ تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ ڈسپشن یعنی فتنہ برپا کرے گا، اور اس کا جو فتنہ برپا کرنا ہے وہی فتنہ جو انسان کو ٹریننگ چاہیے اس فتنے سے محفوظ رہنے کی، وہ ٹریننگ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی۔ یہ پانی دکھائے گا لیکن وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور آگ دکھائے گا حقیقت میں پانی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جنت دکھائے گا جو حقیقتاً دوزخ ہوگی، اور دوزخ دکھائے گا جو حقیقتاً جنت ہوگی۔ اسی طریقے سے کئی مزید اس کے بارے میں جو یہ جادو اور سرکش دکھائے گا، اپنے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر ہم غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ضمن میں، کیونکہ جب کوئی نبی اور پیغمبر بیچ میں ہوتا ہے امت میں تو سب سے زیادہ علم والا وہی ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ضمن میں فرما دیا کہ میں، کیونکہ آپ پیغمبر تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا، کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے جتنا علم دے، کچھ اس ٹائپ کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے کچھ باتیں سیکھنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ جائیں، ایک مچھلی لے جائیں، اس راستے سے گزریے گا، جہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ قصہ مختصر، آپ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ گئے جو بعد میں خود بھی نبی بنے، اور پھر آپ وہاں پر بھول گئے، مچھلی غائب ہو گئی، لیکن بالآخر آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اور پھر اس بنیاد پر کہ دوبارہ کوئی سوال نہیں کریں گے، یعنی جو بھی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نہیں کریں گے، تو اس صورت میں وہ اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو گئے۔ 3 واقعات پیش ہوئے، اور پہلا واقعہ یہ ہوا کہ کشتی کو داغدار کر دیا، دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ بچے کو قتل کر دیا، تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ دیوار تعمیر کر دی، حالانکہ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں سوالات میں جوابات پوچھنے شروع کر دیے۔ تو آخری سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کا جواب دیے اور فرمایا کہ اب تمہارے اور ہمارے راستے جدا ہیں، اور فرما دیا کہ جو میں نے کشتی داغدار کی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ تمام مال کو لوٹ لیتا ہے جو صحیح اور سالم ہوتا ہے، لہٰذا ان بچوں کے پاس جن کی یہ کشتی تھی اور کوئی ذرائع آمدنی نہیں تھی، اس وجہ سے اسے داغدار کر دیا کہ دوبارہ یہ اس چیز کو تو ریپیئر کر لیں گے، لیکن اگر کشتی چلی جائے گی تو کمائیں گے کہاں سے؟ جس بچے کو قتل کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ تھا کہ وہ کفر پہ ڈٹا رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے مجھے بتا دیا، اس سبب سے اس بچے کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں بہت اچھی اور نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائی۔ اور جو دیوار تعمیر کی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، یہ دیوار اگر گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے اور بچوں کے پاس کچھ نہ بچتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس یہ علم عطا فرمایا تھا جس کی بنا پر یہ تمام اعمال کیے گئے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو آنکھوں سے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی، کبھی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی تیاری جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے ذریعے دجال سے حفاظت کے لیے ہماری کرواتا ہے۔ تو پہلی تیاری کہ جو بھی دیکھو دجال جو دکھائے اس کے اوپر آمنا و صدقنا نہیں کرنا، کہ وہ ڈسپشن ہے، وہ فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا قصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کچھ افراد اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ظالم بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے قہر سے بچنے کے لیے یہ ایک سفر پر نکلے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، اور پھر
روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر 309 سال تک کے لیے گہری نیند ایک غار کے اندر یہ گئے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے 309 سال کی گہری نیند ان کو آ گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ سائنٹیفکلی اس نیند کو بہت زیادہ پروف کیا جاتا ہے، آج کل اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ سورج کا نکلنا کیسے اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کر کے تھا کہ ان کے اوپر شعاعیں نہیں پڑ رہی تھی، اسی طریقے سے آنکھوں کا بار بار ہلنا کہ ان کی ہڈیاں جم نہیں رہی تھی، کانوں کے پر پردہ کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، یہ تمام چیزیں اب سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے، اور یہ قرآن کے معجزہ ہونے کے اوپر ایک اور دلالت ہے۔ بہرکیف یہ 309 سال کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو بھوک محسوس ہوئی، اس کے بعد ایک شخص کو اپنی وہی کرنسی دے کر باہر بھیجا گیا کہ جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ۔ جب یہ گئے تو پتہ چلا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، پہلے تو اسے گرفتار کیا گیا، لیکن جب اس بادشاہ جو اب بادشاہ تھا، بادشاہ وقت تھا، کیونکہ وہ نیک انسان تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل تھا، تو اس نے انہیں آرام اور اعزاز کے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر بعد میں ان اصحاب کہف کو جہاں پر یہ جا کر بیٹھے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے نیند سلا دیا، وہاں پر اس بادشاہ نے ان کے لیے مسجد تعمیر فرما دی۔ اصحاب کہف کے قصے سے چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں، چند نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک سچے مومن کو کسی بھی حال میں حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، چاہے باطل کتنا ہی زیادہ آ کر تنگ کرے، لیکن اس کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ دوسری بات، مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتبار کرنا چاہیے، اور پھر جب اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ کی جانب سے مدد ضرور آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی قدرت کو اس دنیا میں بھی جو قانون فطرت ہے اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ واقعات کو پیش کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، جیسے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ۔ اسی طریقے سے نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو ایک ساتھ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ مشکل نہیں۔ اسی طریقے سے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا وعدہ یا اقرار کرنا ہو تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اور آخری بات یہ کہ اہل ایمان کو اپنی توجہ بس کام کی بات پر رکھنی چاہیے اور غیر ضروری باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دائمی جنت اور ہمیشہ رہنے والے باغات کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت دی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، اور قیامت تک کے لیے ان کے واقعے کو محفوظ فرما دیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے باقی لوگوں کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہوا، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کا بھی واقعہ اس صورت میں ذکر ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ ہے جو انسان کو اس کی زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام واقعات کو سن کر سیکھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنے والا بنائے، اور قرآن کے عین مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ صراط مستقیم کا آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اس کی تعمیر جاری و ساری ہے۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اس کی تعمیر میں آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اس کی تعمیر میں ہماری مدد کریں، تاکہ جلد از جلد یہاں پر بچے قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے بلند کریں۔ جب تک بچے اس مدرسے میں تعلیم دین حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی جتنی استطاعت ہو ہماری مدد کریں، اور اگر اسی ضمن میں آپ کو مزید کچھ بھی تفصیلات یا معلومات چاہیے ہوں تو ڈسکرپشن باکس میں نمبر موجود ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ کو مزید معلومات اور انفارمیشن حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خود بھی مدرسے کے لیے تعاون کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ مدرسے میں آ کر اپنا زکوٰۃ، فطرہ، عطیات جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو وہ اس مدرسے کو دیں۔ آخر میں مدرسے کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک دین پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت رکھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔